الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان غر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خفله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 9 تک ہے. یہ سورہ زمر کی شروع کی 9 آیات ہیں. اس سورت کا تعارف یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے. سورہ زمر مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی اور اس صورت میں مشرکین مکہ کے مختلف باطل عقیدوں کی تردید ہے. اس صورت میں مشرکین مکہ کے مختلف باطل عقیدوں کی تردید فرمائی گئی ہے. مثلا مشرکین مکہ یہ تو مانتے تھے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. یہ کائنات اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پیدا فرمائی ہے، لیکن انہوں نے مختلف دیوتا اور مختلف معبود گھڑ کر اور ان کے بت بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے، اور یہ ان کی غرض ہوتی تھی کہ جب ہم ان بتوں کی عبادت کریں گے تو یہ خوش ہوں گے اور خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے. اس نیت سے وہ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے. اس کی بھی اللہ پاک نے سورت میں جگہ جگہ تردید فرمائی ہے. اور سورہ صافات میں آپ سن چکے ہیں
کہ بعض مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اس صورت میں ایسے ہی مختلف عقائد کی تردید کر کے انہیں توحید کی دعوت دی گئی ہے، ان کے ان عقائد کو باطل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ تمہارے یہ عقائد غلط ہیں، باطل اور بے بنیاد ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے، وہی اس لائق ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے اور بندگی اسی کے ساتھ خاص ہے۔ نیز یہ صورت مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور کی صورت ہے، اور یہ وہ دور ہے جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو مشرکین کی طرف سے بہت زیادہ اذیتیں پہنچائی جا رہی تھیں اور ان کو بہت زیادہ تکالیف پہنچائی جا رہی تھی۔ اس لیے اس صورت میں مسلمانوں کو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ کسی ایسے خطے کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں وہ اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ چنانچہ متعدد مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور آخر میں مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی، اور کافروں کو متنبہ کیا گیا ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی یہ روش نہ بدلی تو انہیں بدترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، جو الحمدللہ حضور کی زندگی میں ان کو اس سے سابقہ پڑا۔ سب سے پہلے زبردست کارروائی تو غزوہ بدر میں ہوئی، جن میں کافروں کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے اور 70 بڑے بڑے سردار قید ہو گئے۔ یہ سب سے کاری ضرب تھی جو سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے ان کافروں کے لگی۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سخت سزا تھی۔ پھر غزوہ احد میں، پھر غزوہ احزاب میں، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہاتھوں مکہ مکرمہ فتح کروایا۔ مکہ مکرمہ مشرکین مکہ کا گڑھ تھا، وہاں پر اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے ان کی طاقت ختم کر دی اور اس کو دارالاسلام بنا دیا، اور جیسے مدینہ منورہ مسلمانوں کا مرکز تھا، مکہ مکرمہ بھی ویسی مرکز بن گیا۔ تو اللہ پاک نے یہ جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اس صورت کے آخر میں آخرت کا ایک نقشہ کھینچ کر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ کس طرح کافروں کو گروہوں کی شکل میں دوزخ کے اندر لے جایا جائے گا، اور مسلمانوں کس طرح گروہوں کی شکل میں اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا۔ گروہوں کے لیے عربی زبان میں لفظ زمر آتا ہے، اسی لیے یہی اس صورت کا نام ہے، کیونکہ ان دونوں گروہوں کا ذکر آخری رکوع میں ہے، اس بنا پر اس صورت کا نام سورہ زمر ہے۔ اس کا ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے، اس میں 75 آیتیں ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے، یعنی قرآن کریم، جو بڑے اقتدار کا مالک ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، اس لیے
اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو، کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے، خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو اور کفر پر جمع ہوا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کسی کو اولاد بنائے تو اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، لیکن وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لیکن وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، ایک اور زبردست اقتدار کا مالک ہے۔ اس نے سارے آسمان و زمین برحق پیدا کیے ہیں، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے، دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے چاند سورج کو کام پر لگایا ہوا ہے، ہر ایک کسی معین مدت تک کے لیے رواں دواں ہے۔ یاد رکھو وہ بڑے اقتدار کا مالک بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے۔ وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے۔ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے سامنے لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے تھے۔ یقیناً وہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے، اور جب ان کی انسانوں کو تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے۔ پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے شریک گھڑ لیتا ہے جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ کہہ دو کہ کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لے، یقیناً تو دوزخ والوں میں شامل ہے۔ بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے۔ کہو کیا وہ جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ مگر نصیحت تو وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو مشرکین مکہ کے اس غلط عقیدے کی تردید فرمائی ہے جو میں نے ابھی تعارف میں بیان کی تھی کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ اس کو تو مانتے تھے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور نے پیدا نہیں کیے۔ لیکن انہوں نے کچھ دیوتاؤں کو گھڑ کر اور ان کے بت بنا کر ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہم ان کی عبادت کریں گے تو
یہ خوش ہوں گے اور خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کریں گے. اس طرح سے ہمارا کام بن جائے گا، کام چل جائے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ان کے ذریعے حاصل ہو جائے گی. جیسے اللہ پاک نے یہاں فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. لیکن قرآن کریم نے اس کو بھی شرک قرار دیا کہ ان کو یعنی بتوں کو اس لیے معبود ماننا اور اس لیے ان کی عبادت کرنا کہ یہ خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کریں گے اور اس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، یہ بھی ناجائز ہے اور یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ جو انہوں نے بت بنائے اور جن کو انہوں نے اپنی زندگی میں دیوتا بنایا، یہ بھی تو من گھڑت ہے، ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب بالکل بے حقیقت ہیں یہ، اور ہرگز وہ کسی کی عبادت سے خوش نہیں ہوتے اور ہرگز وہ خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش نہیں کرتے. یہ سب باتیں ان کی اپنی سوچ کا نتیجہ ہے، حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں. لہذا عبادت تو خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت اور کسی بھی مخلوق کی بندگی اور کسی اچھے سے اچھی نیت سے کی جائے وہ شرک ہے اور شرک حرام ہے، اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بزرگ کی، کسی اللہ کے ولی کی یا کسی اللہ کے نبی کی کوئی اس نیت سے عبادت کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرب حاصل ہو، یہ بھی ناجائز ہے. جیسے کہ ہمارے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کے مزارات پر بعض لوگ جاتے ہیں اور باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، اور انہوں نے ایک مقولہ بھی گھڑ رکھا ہے اپنی طرف سے کہ معاذ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں. یعنی ہم معاذ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو ہماری اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتے، اور یہ اگر دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ انکار نہیں فرماتے. یہ بھی اپنے ایک من گھڑت مقولہ ہے ان کا، جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو جیسے بتوں کی عبادت حرام و ناجائز ہے، کسی اللہ کے ولی کی عبادت بھی حرام و ناجائز ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو آسمان زمین ہے یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا فرمائے. اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ کرو کہ آسمان کتنا بڑا ہے، زمین کتنی بڑی ہے. پھر ایک آسمان نہیں ہے، ایک زمین نہیں ہے، اس زمین کے علاوہ 6 زمینیں اور بھی ہیں، اور جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس کے علاوہ مزید 6 آسمان اور بھی ہیں. پھر اس کے اوپر جنت ہے، اس کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، وہ سب ایک سے ایک عجیب و غریب ہیں. یہ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے سب کچھ پیدا فرمائے ہیں. کیسی اللہ جل شانہ کی طاقت ہے اور کیسی اللہ جل شانہ کی زبردست قدرت ہے. اور روزانہ اللہ تعالیٰ ایک زبردست اپنی قدرت کا نظارہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ رات آتی ہے اور دن کے اوپر چھا جاتی ہے، دن اس کے اندر لپٹ جاتا ہے، سارے دنیا میں جہاں تک ہے رات ہی رات ہو جاتی ہے. پھر وہ رات دن نکلتا ہے، دیکھتے دیکھتے دن اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور وہ سب جگہ روشنی روشنی اور دن کا اجالا ہو جاتا ہے. روزانہ ہوتا ہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے. اور اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی کبھی رات آنا چھوڑ دے، دن ہی دن رہنا شروع کر دے، یا دن آنا آئے تو رات آنا چھوڑ دے.
سب اپنے اپنے وقت پر ٹھیک ٹھیک، نہ 1 منٹ آگے نہ 1 منٹ پیچھے، اپنے وقت پر رات شروع ہو جاتی ہے، اپنے وقت پر دن شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح چاند سورج یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، اور ان کو پیدا فرما کر کے ایک خاص معین مدت کے لیے ان کو جاری فرما دیا ہے. یہ بھی اپنے اپنے مدار میں برابر چلتے رہتے ہیں. چاند بھی برابر اپنے منازل طے کرتا ہوا شروع ہوتا ہے اور پھر ختم ہو کر غائب ہو جاتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے، پھر اسی طرح چلتا رہتا ہے. سورج بھی روزانہ طلوع ہوتا ہے اور روزانہ غروب ہوتا ہے، اس کی بھی منزلیں مقرر ہیں. بس رات دن وہ اپنے مقررہ وقت پر طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے. یہ کیسی اللہ جل شانہ کی زبردست قدرت ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ بڑے صاحب اقتدار ہیں اور بہت ہی بخشنے والے ہیں. لہذا تم سے خطائیں ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں تو مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو اور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ وہ غفار بھی ہیں. جیسے زبردست قدرت والے ہیں ایسے وہ بہت زیادہ بخشنے والے بھی ہیں. پھر اللہ پاک نے اپنے اور قدرت کے نمونے بیان فرمائے ہیں، جس میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا ہے. مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں سے اللہ پاک نے سارے انسانوں کو پیدا فرمایا. اور مزید اللہ پاک نے اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مویشی پیدا فرمائے. اور بنیادی طور پر مویشی 4 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری. اور اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے ہیں. تو اونٹ میں سے اونٹنی، ایک نر ایک مادہ. گائے میں گائے بیل نر مادہ، اور بھیڑی نر مادہ. بکرا بکری نر مادہ. 8 جوڑے ہو گئے. یہ اللہ پاک نے 8 جوڑے تمہارے لیے مویشیوں کے پیدا فرمائے ہیں. اور ان کا اس لیے ذکر فرمایا کہ عام طور پر انسان انہی سے فائدہ اٹھاتا ہے. رہے دوسرے جنگلی جانور تو وہ تو شاذ و نادر کبھی انسان کے استعمال میں آتے ہیں، کبھی نہیں آتے، اور بیشتر تو ان میں سے خالی دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر انسان کے استعمال میں اونٹ، اونٹنی، گائے بیل، بھینس اور بھیڑ بھیڑی اور بکرا بکری وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر کے ہمارے تابع کر دی. اس لیے بڑے بڑے ہاتھی نما بیل بھی کس طرح بقرعید میں آسانی کے ساتھ ذبح ہو جاتے ہیں. اگر وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں تو کسی کی مجال نہیں ہے جو ان کو گرا سکے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے ان کو ایسا تابع کر دیا ہے انسان کے کہ بڑے سے بڑا ڈیل ڈول والا جانور بھی آسانی کے ساتھ زیر ہو جاتا ہے. اونٹ کتنا لمبا تڑنگا جانور ہے، وہ بھی کس آسانی کے ساتھ نہر ہو جاتا ہے. اور پھر مزید اللہ پاک نے آگے انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے. اور قرآن شریف میں جگہ 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 اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا تاکہ انسان اپنی حقیقت کو سوچے. اگر انسان واقعتاً اپنی حقیقت کو سوچے کہ میں کیسے پیدا ہوا ہوں تو مجال نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اور مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لائے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہ لائے. وہ ایسا اللہ پاک کا عجیب و غریب انداز ہے کہ جو انسان کو صحیح معنی میں اگر غور کرے تو اس پر مجبور کرتا ہے کہ بے شک انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتے ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور جب وہ خالق ہے تو بس وہی لائق عبادت ہے، انہی پر ایمان لانا چاہیے اور انہی کی تابع داری کرنی چاہیے. وہی صرف اور صرف عبادت کے لائق ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں کے اندر پیدا فرماتا ہے.
تین اندھیریوں سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ماں کی پیٹ کا اندھیرا، نمبر 2 رحم کی کھال کا اندھیرا۔ رحم ایک جھلی ہوتی ہے، ایک تھیلی کی نما چیز ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ اس کا اندھیرا، اور اس کے اندر بھی پھر ایک اور جھلی ہوتی ہے جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ تین جھلیوں کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتے ہیں۔ اور اس کو ایک مرحلے سے نکال کر دوسرے مرحلے سے گزارتے ہیں۔ ان مراحل کی تفصیل کہیں اللہ پاک نے تفصیل سے بیان فرمائی ہے، کہیں اختصار سے بیان فرمائی ہے۔ یہاں اختصار کے ساتھ بیان فرمائی وہ یہ کہ سب سے پہلے ماں کے رحم میں پانی کے قطرہ جس کو نطفہ کہتے ہیں وہ آتا ہے، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر وہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، یہ تیسرا مرحلہ آ گیا، یہ تیسرا مرحلہ آ گیا۔ اس کے بعد پھر اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر ہڈیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اور ہڈیوں کے ساتھ ساتھ انسان کے اعضاء بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ سر بنتا ہے، ہاتھ بنتے ہیں، پیر بنتے ہیں، اور ہاتھ میں انگلیاں بنتی ہیں، پیر کے اندر گھٹنا، ٹخنا اور انگلیاں بنتی ہیں۔ اس طرح سے دیکھتے 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 وہ پانی کا جو ایک نطفہ تھا، قطرہ تھا، دیکھتے دیکھتے وہ ایک زندہ جاوید انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ اپنی روح ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ ماں کے پیٹ ہی میں حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنا آسان فرماتے ہیں، تو پھر وہ ایک خوبصورت بچہ باہر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب نمونہ ہے۔ یہاں بھی اللہ پاک نے اپنی اس قدرت کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ تین اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ اس کے بعد اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے یعنی ایمان لاؤ گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ اور یاد رکھو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آخرت میں ہر ایک کا انجام اس کے اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ جو اچھا کرے گا اس کا اچھا انجام ہوگا، جو برا کرے گا اس کا انجام برا ہوگا۔ باپ نے برا کیا ہے تو بیٹے کو نہیں پکڑا جائے گا، بیٹے نے برا کیا ہے تو باپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک بندے کا ایک عمل جو بہت ہی نامناسب ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ انسان کا یہ بھی عجیب حال ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، جب اسے کوئی تکلیف یا کوئی بیماری یا کوئی پریشانی یا کوئی نقصان لاحق ہو جاتا ہے تو پھر تو بڑی اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر کے لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں اور کوئی نعمت اس کو عطا فرما دیتے ہیں تو اس تکلیف کو بھول جاتا ہے، جس کے لیے وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا اب وہ بھول جاتا ہے، وہ اور نہ صرف بھول جاتا ہے بلکہ اللہ بچائے ٹھیک ہو جانے کے بعد وہ شرک کرنے لگتا ہے، اور اس طرح وہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کفار مکہ کا یہ طرز عمل قرآن شریف میں دوسرے مقام پر بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ سمندر کا سفر کرتے ہیں اور جب چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہوتا ہے اور سمندر کی موجیں ان کے اوپر چھاتی ہیں تو خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان موجوں میں ہمیں ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں، اور جہاں ہم جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی وہاں پہنچا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں پہنچا سکتا۔ وہاں اپنے بتوں کو نہیں پکارتے، صرف اور صرف اللہ جل شانہ کو پکارتے ہیں اور اس سے لو لگاتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو منزل مقصود پر بخیریت پہنچا دیتے ہیں تو پھر اچانک شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ بندے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
آخر میں فرماتے ہیں بھائی تم شرک کر رہے ہو اور کفر اختیار کر رہے ہو تو اس کے مزے چند دن کے اڑا لو، چند دن کے لیے اس کے مزے اڑا لو، لیکن انجام یقیناً دوزخ ہے۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں کیا ایسے شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، اور آخرت کے حساب و کتاب سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید روار ہے؟ کہو کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہے؟ یعنی برابر نہیں ہو سکتے، مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یعنی اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ بھئی آخرت برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بالکل پکی بات ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اگر آخرت نہ ہو، مرنے کے بعد حساب کتاب نہ ہو، جنت دوزخ نہ ہو، تو یہ تو بڑی ناانصافی ہو جائے گی کہ دنیا کے اندر جو اللہ کا نام لینے والے تھے بعض دفعہ وہ بڑی تکالیف میں زندگی گزارتے ہیں، اور پھر بھی وہ دین پر قائم رہتے ہیں، اسلام پر زندہ رہتے ہیں اور ساری تکالیف اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ اور اکثر کافر دنیا میں مزے اڑاتے ہیں، ان کو دنیا کی فراوانی اور خوشحالی بھی نصیب، اور انہیں عبادت کرنے کی بھی کوئی مصیبت نہیں، کوئی مشقت نہیں۔ اور اگر مرنے کے بعد سب برابر ہو گئے تو پھر یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی، کیونکہ کافر میں اور مومن میں تو کوئی فرق ہی نہ ہوا نا، پھر نیک و بد میں تو کوئی فرق ہی نہ رہا، مرنے کے بعد تو سب برابر ہو گئے۔ جب برابر ہو گئے تو یہ تو سراسر ناانصافی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بھی خلاف ہے اور اس کے انصاف کے بھی خلاف ہے۔ جب اللہ پاک نے جگہ جگہ انصاف کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آخرت ضرور ہو، تاکہ مرنے کے بعد جو اچھے ہیں ان کو اچھا بدلہ ملے اور جو برے ہیں ان کو برا بدلہ ملے۔ اس طرح یہی قرین انصاف ہے۔ اس لیے آخرت کا عقیدہ بالکل برحق اور بجا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر اچھا آدمی کرے گا تو آخرت میں اچھا پائے گا، برا کرے گا تو برا پائے گا۔ پھر اس کے بعد موت آئے گی، اس کے بعد پھر قیامت آئے گی اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔ کافر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے اور مسلمان اور صاحب ایمان ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ جب یہ ہے تو بس ہمیں ایمان پہ قائم رہنا چاہیے، اسلام پہ مرنا چاہیے اور آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما اور ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مرتدم اپنی تابعداری نصیب فرما، اپنی نافرمانی سے بچنا نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما اور ضرور ہمارا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے کلام پاک کے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے کلام پاک کو صحیح صحیح پڑھنے، سننے، سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر اور ہر برائی سے اپنی پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔